بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، عقاب کی عقل، خود اعتمادی اور دوسری بہت سی خصوصیات کی وجہ سے یہ تقریباً 12 ملکوں کا قومی پرندہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک ایسے بھی ہیں جن کے فوجی اداروں اور جھنڈوں میں اس عالیشان پرندے کی تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں لائی ہیں، وہاں اس عقاب کی زندگی کے بارے میں بھی کئی ماہرین نے ریسرچ کی ہے، لیکن اس واقعے نے انسان کو ایک بار پھر اس خوبصورت اور طاقتور پرندے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، جس میں ایک اسرائیلی کو ایک خوبصورت عقاب زخمی حالت میں ملا، لیکن جب اس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ اس عقاب کی پراسرار زندگی کے بارے میں جان پایا۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائک سے کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اسرائیلی نیچر اینڈ نیشنل پارکس پروٹیکشن اتھارٹی کے ایک رکن عذرا کو سنہری عقابوں کے بارے میں مختلف واقعات لکھنے میں کئی سالوں کا تجربہ ہے۔ یہ لڑکی عقاب کے گھونسلوں کی خاص لوکیشن، ان کے شکار کرنے کے طریقوں کو بڑے شوق سے دیکھتی ہے، لیکن حال ہی میں اس سنہری عقاب نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ بدقسمتی سے یہ عقاب کے خوبصورت پنکھوں یا شکار کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں نہ تھا، جس کی وجہ سے یہ عقاب عذرا کے سامنے کھڑا تھا، بلکہ اس پرندے کی حالیہ قید کی صورتیں تھی۔ مگر ایک مسئلہ تھا کہ اس کو پہلے پکڑا کیسے جائے۔ نومبر 2017 میں سنہری عقاب اسرائیل کے شہر اوریم میں ظاہر ہوا۔ پہلے مقامی افراد نے نیچر اینڈ پارکس کے دوسرے ارکان کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جب ان سے نہ ہوا تو عذرا نے قدم بڑھایا۔ جو ہی عذرا عقاب کے قریب گئی تو اس نے دو چیزیں نوٹ کی۔ سب سے واضح اور پریشانی والی یہ بات تھی کہ یہ عقاب اونچی اڑان نہیں بھر سکتا تھا۔ دوسری بات، اس کے پاؤں میں چمڑے کے پٹے کے ساتھ ایک مضبوط رسی بندھی ہوئی تھی۔ یہ رسی وہ شخص استعمال کرتا ہے جو عقاب کی تربیت کر رہا ہو، مگر اتنا کام ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، عام طور پر سنہری عقابوں کا انسانوں کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں۔ اگر انسان ان کے علاقے میں جائیں تو یہ اونچی اڑان بھر دیتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر نہ ہی انسانوں کی طرف کوئی خطرناک رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے صحرا میں اس کا پیچھا کرنے کے بعد عذرا کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرے قریب آئے گا۔ وہ 13 فٹ اس پرندے سے دور کھڑی ہوئی تو عقاب ہلکی سی اڑان بھر کر اس کے پاس آیا، لیکن پکڑ نہ سکی۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ پرندہ آیا کہاں سے، اس کا مالک کون ہے اور کس نے اس کے پاؤں میں یہ رسی ڈالی۔ عذرا نے یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس خوبصورت پرندے کی کچھ تصاویریں کھینچی۔ اس کے بعد ان کو فیس بک پر پرندوں کے مختلف جنونی گروپس پر شیئر کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے مالک کا پتہ چلے۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ تصویر شیئر کرنے کے چند ہی دنوں بعد عذرا کو مصر کی بندرگاہ صحت سے تعلق رکھنے والے ایک 28 سالہ نوجوان عمار الرئیس کا میسج آیا۔ عمار نے اس پرندے کے ساتھ اپنی تصاویر بھی بھیجی۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد عذرا کو آخرکار اس کے مالک کا پتہ چل گیا۔ عمار بھی پرندوں سے پیار کرنے والا انسان تھا۔ شوق کی خاطر اس نے $112 میں یہ پرندہ خریدا تھا۔ اس نے عقاب کو نہ ہی قید کیا نہ ہی مرغ کے ساتھ باندھا، بلکہ پیار سے اس کا نام کینڈی بھی رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس کے علاوہ وہ تربیت اور خوراک کے طور پر ارما عقاب کے لیے خرگوشوں اور انڈوں پر 400 مصری پاؤنڈ خرچ کرتا۔ وہ ہر ہفتے 3 سے 4 بار پرندے کو آزادانہ پروازیں، شکار اور فٹ بال کے میدانوں میں جھنڈا اٹھانے کی مشق بھی کرواتا۔ یہ ساری ویڈیوز اس نے فیس بک پر عذرا کے ساتھ شیئر کی تاکہ وہ کینڈی کو واپس لا سکے۔ عمار کی رہائش پورٹ سعید اور اسرائیل کے شہر اوریم کے درمیان صرف چند سو میل کا فاصلہ تھا، لیکن اسرائیل میں یہ قانون ہے کہ عقاب کا مالک ہونا جرم ہے۔ یہ آزادانہ پرندہ ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ عمار نے اسرائیلی حکام سے التجا کی کہ میں اس کو اچھی سے دیکھ بھال کروں گا اور 5 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد فطرت کے سامنے چھوڑ دوں گا، مگر اسرائیلی قانون سے لگ رہا تھا کہ اس کے واپس جانے کے امکانات کم ہیں۔ اس عقاب کے پاؤں میں پڑے چمڑے کے پٹے کی وجہ سے یہ پرندہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جب ایک عورت اولگا نے اس کو دیکھا تو مدد کرنے کا پروگرام بنایا۔ اولگا نے اس کے اوپر کوٹ پھینک کر پکڑ لیا اور مقامی پرندوں کے ڈاکٹر یارف کے پاس لے گئی۔ انہوں نے عقاب کو گوشت دیا اور اس کے پاؤں سے چمڑا کاٹا۔ اب اسرائیلی قانون کے مطابق اس کو آزاد کرنا تھا، مگر دوسری طرف عمار بھی کینڈی کو واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پٹا ہٹانے کے بعد کینڈی نے جنگلی عقاب کی طرح کا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ وہ انسانوں پر حملہ کرنے لگی۔ آخر میں اب کینڈی کو تھوڑے آرام اور خوراک کی ضرورت تھی، لیکن اب بھی وہ جنگل میں جانے کے قابل تھی، مگر اس کا مالک انتظار میں تھا کہ کب وہ واپس آئے گی۔ لیکن
لیکن اذرا اور دوسرے ڈاکٹروں نے اسرائیلی قانون پر عمل کیا اور کینڈی کو آزاد کر دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپر وائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔